الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سامعین، دوستو، گزشتہ جمعے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر آ کر ختم کیا تھا کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ کر واپس مصر کا حکم تھا، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کو اماں ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت کے اندر ان کی شریعتوں میں بات نہ کرنے کی عہد اور نظر اور قسم کھائی جاتی تھی کہ آج کے دن میں کوئی بات نہیں کروں گا، تو اس کے بعد سارا دن وہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے اس غیر ذی زرع وادی میں اپنے ان دونوں کو، کمزور اور نحیف اور لاغر عورت اور چھوٹا بچہ دودھ پیتا، اس کو یہاں پر چھوڑنا ہے۔ اب جو طرف ہلاکت کے اسباب ہیں، کوئی بھی انس اور انس نہیں تھا کہ جو ان کو انسیت دلائے۔ جو طرف پہاڑ خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ کر جانے لگے تو اماں ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموشی کا روزہ تھا، خاموش رہنے کا حکم تھا رب کا، آپ نے بات نہیں کرنی۔ پھر دوبارہ سوال اماں ہاجرہ نے پوچھا، پھر تیسری دفعہ سوال پوچھا، اس کے بعد پوچھا کہ امر اللہ ربی، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں گردن ہلائی اور ہاں کا اشارہ کیا۔ تو اماں ہاجرہ کا حوصلہ، ہمت دیکھیں، اور اس وقت کیا فرمایا، اللہ لا یضیعنی، اگر یہ رب کا حکم ہے تو اللہ پاک مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہاں پر اسماعیل اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا، اور چند دنوں کا راشن، چند دنوں کی کھجور اور پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد اماں ہاجرہ علیہ السلام کی جب خوراک ختم ہو گئی تو بچے کا دودھ، خوراک سے بچے کا دودھ اترتا ہے، تو بچے کا دودھ بھی اترنا بند ہو گیا۔ اب بچے کا دودھ بھی نہیں ہے، اب چھاتی خالی ہو گئی، سینہ خالی ہو گیا۔ اب اماں ہاجرہ کو اسماعیل ذبیح اللہ کی فکر پڑ گئی، اس کا کیا کریں؟ اب وہ بھوک سے بل بلا رہا تھا، تل ملا رہا تھا، اور اپنی ایڑیوں کو زمین پر مار رہا تھا۔ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے اسباب کے درجے میں صفا سامنے پہاڑ ہے دوڑی کہ میں کہیں پر کسی انسان کو، میں کہیں پر کسی جانور، کسی قبیلے کو، کسی گاؤں کو، کسی آبادی کو نظر پڑ جائے، وہاں پر میں اپنے لیے تو خیر ہے اپنے بچے کا کچھ انتظام کروں، پر دور دور تک صفا پر کھڑی ہوئی کچھ بھی چیز نظر نہ آئی۔ پھر اماں ہاجرہ دوڑی مروہ کی طرف۔ اب صفا سے نیچے ڈھلان ہے جہاں پر میلین اخضرین ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں آج بھی۔ اماں ہاجرہ جب وہاں پہنچی اور پہنچتے ہی وہاں پر دوڑنے لگی۔ کیوں دوڑی؟ کہ اسماعیل ذبیح اللہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مروہ پر گئی، اس جبل پر بھی دیکھا کہ کوئی بھی آبادی نہیں ہے، کوئی بھی وہاں انس اور انس نہیں ہے۔ پھر دوبارہ واپس صفا پر آئی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا،
اس طرح انہوں نے 7 چکر اما ہاجرہ نے کاٹے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا حاجی کا حج مکمل نہیں، عمرے کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں جب تک کہ یہ 7 چکر صفا مروہ کے نہ لگا لے۔ جتنے بھی حاجی حج پر جاتے ہیں ان کو وہاں پر دوڑنا یہ بھی واجب ہے، اور وہاں پر صفا اور مروہ کے 7 چکر جو تقریباً 3.5 میل کا سفر بنتا ہے وہ چکر لگانا بھی واجب اور ضروری، ورنہ ان کا حج پورا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسماعیل ذبیح اللہ بل بلا رہے تھے، ان کی ایڑیاں جہاں لگی آج زمزم کا وہاں کنواں ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی ایڑیاں لگائی وہاں پر اپنا پر مارو، اور پر مار کر وہاں سے زمزم کا کنواں نکلا۔ عورت تھی، پانی پھیلتا گیا، بڑھتا گیا اور زیادہ ہو گیا۔ یہ ذہن میں آیا ایسے نہ ہو کہ یہ آگے اتنا چل جائے کہ یہ وادی پانی سے بھر جائے اور ہم ڈوب جائیں۔ فوراً کہا زم، زم کا معنی ہے عبرانی زبان میں رک جا۔ ایک دفعہ کہا زم، دوسری دفعہ کہا زم، جب دوبارہ کہا زم زم تو اللہ کے حکم سے وہ وہاں رک گیا۔ انہوں نے منڈیر ڈالی، انہوں نے وہاں باڑ ڈالی۔ آج وہ زمزم کا کنواں تا قیامت چلے گا۔ اس کنویں زمزم میں اللہ نے بھوک کا انتظام بھی کیا، پانی پینے کا بھی انتظام کیا۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ پیے تو اس کو بھی شفا ملے، اگر کوئی انسان کسی جائز مقصد کے لیے اس کو استعمال کرے تو وہ بھی اس کو اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ بھی اما ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمتیں ملی۔ تا قیامت ریسرچ کرنے والوں کی ریسرچیں فیل ہو جائیں گی کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، روزانہ کتنے ٹنوں پانی نکل رہا ہے۔ یہ رب کا کرشمہ ہے، اور رب کے کرشمے کے آگے کسی کا بس نہیں، کسی ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی نہیں چل سکتی، کیونکہ میرے اور آپ کے رب کے کئی فیصلے اٹل ہیں۔ اس کے بعد دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے، دیکھا پانی کا ہے باڑ اور لگا ہوا ہے پانی کا چشمہ، اور جب پانی کا چشمہ لگا تو پھر دوبارہ ایک اور جو ہے قبیلہ آیا، قبیلہ جوسف جس کا نام ہے۔ اس نے کہا آپ کی ملکیت ہے، آپ کی زمین ہے، اے اماں اگر آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا بالکل یہاں تم ٹھہر جاؤ، پڑاؤ کرو۔ وہاں پر کچھ آبادی شروع ہو گئی، اس قبیلے نے بھی پڑاؤ کیا۔ پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، جو قرآن میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے ان الفاظوں پر غور کرو۔ کیا الفاظ ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور سخت طریقے سے۔ ایک ہم آپ ایک دوسرے کی آزمائش لیتے ہیں، ایک اللہ کی آزمائش، اسی سے اندازہ لگاؤ کتنی بڑی آزمائش۔ دوسری دفعہ آئے ابراہیم علیہ السلام، بولنے کی اجازت نہیں، وہی اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اما ہاجرہ نے پانی زمزم کا پلایا، اس کے بعد پاؤں دھلائے اور منہ اور داڑھی دھلائی۔ بات کرنے کی اجازت نہیں، دیکھ کر واپس چلے گئے۔ کہاں سے چلے تھے؟ مصر سے، ملک شام سے، 1500 میل کے فاصلے سے اما ہاجرہ کو دیکھنے، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھنے، پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری دفعہ آئے، جب تیسری دفعہ پھر آئے کئی وقت کے بعد، اللہ نے فرمایا اب جاؤ اپنے ان کے پاس۔ وہاں پر آئے، اور تیسری دفعہ جب آئے اور انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے اور رہے۔ اس کے بعد جو قرآن الفاظ ذکر کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ابراہیم علیہ السلام، سعی کا عربی میں جو لفظ ہے دوڑنا، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، یہ عمر مفسرین نے جو لکھی ہے 5 یا 6 سال کی عمر ہے، دوڑنے لگا تو اس کے بعد خواب میں کیا آیا؟ کیونکہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی کی 7 قسمیں امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی میں، کتاب بدء الوحی جو شروع سے ان کا باب
بخاری شریف شروع ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کب؟ جب وہ دوڑنے لگا اسماعیل، کیا خواب دیکھتے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو جو بڑھاپے کی عمر میں مجھے ملا اس کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ اس کو تم تیار کرو، میں بڑے کی مہمان نوازی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ خواب بتایا نہیں اماں ہاجرہ کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے مینا جو آج مذبح خانہ وہاں بنائے جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر آئے، تو وہاں پر شیطان آیا۔ شیطان نے آ کر اسماعیل کو بھڑکانا چاہا اور اس طرح کہ یہ تمہیں ایسے چھری سے ذبح کریں گے۔ انہوں نے کہا میرے والد ہیں، ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ تو شیطان کے منہ سے نکلا کہ نہیں کر سکتے، پر رب کا حکم ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا اگر رب کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو پک شیطان ہے۔ پھر اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کو بتایا کہ اس طرح ایک آدمی ہے، یوں مجھے اشارہ کر رہا ہے، یوں مجھے بتایا۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اور پتھر اٹھائے اور وہاں پر مارے، جس کو آج بڑا شیطان کہتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو حاجی جب مزدلفہ سے نکلتا ہے تو پہلا کام کرتا ہے اس بڑے شیطان کو پتھریاں لگاتا ہے، پتھریاں لگا کر اس کے بعد جانور ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرنے کے بعد سر کے بال منڈواتا ہے، پھر احرام کھلواتا ہے، اس کے بعد طواف زیارت ہے اور وہ صفا مروہ کی سعی ہے۔ یہ پہلا شیطان یہاں نظر آیا، وہاں پر ان کو کنکریاں ماری۔ آج وہاں پر بڑا شیطان موجود ہے۔ حاجی کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک 10 ذوالحجہ کو عید کے دن 7 پتھریاں اس شیطان کو نہ مارے۔ یہ بھی ابراہیم، اسماعیل اور اماں ہاجرہ کے صدقے سے یہ چیز ملی۔ پھر تھوڑا اور آگے چلے، جب آگے چلے تو جس کو کہتے ہیں جمرۃ الوسطیٰ، پھر دوبارہ شیطان آیا اور آ کر پھر دوبارہ اسی طرح بات بھی کہی اور یوں اشارہ بھی کیا۔ پھر انہوں نے اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کو بتایا، پھر ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں دوبارہ پتھریاں ماری۔ آگے چلے، پھر تیسرا شیطان، تیسری جہاں جمرۃ الاصغر جس کو کہتے ہیں وہاں پر آیا، پھر دوبارہ یہ اشارہ کیا، وہاں پر پھر دوبارہ 7 پتھریاں اس کو ماری۔ حاجی کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو 7 پتھریاں لگائے، 11 ذوالحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 21 پتھریاں لگائے، 12 ذوالحجہ کو دوبارہ مینا میں ٹھہرنا صرف پتھریاں لگانے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے، اور کوئی مینا میں کام نہیں ہے۔ پھر 12 ذوالحجہ کو یہی انہی تینوں شیطانوں کو پتھریاں لگا کر غروب سے پہلے اگر مکہ میں واپس آ گیا تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ اگر غروب مینا میں آ گئی تو 13 ذوالحجہ کی جمرات رمی کرنا، اس کو شیطانوں کو پتھریاں مارنا دوبارہ واجب ہو گیا۔ اب اس کو اس سے مینا سے نکلنا جائز نہیں ہے، اس کا حج پورا نہیں ہوگا۔ اس طرح کر کے یہ سارا کا سارا حج کا معاملہ ابراہیم، اماں ہاجرہ اور اسماعیل کی وجہ سے۔ اور اس طرح ہم سیٹرڈے، ہفتے والے دن، عید الاضحیٰ کا دن ہے، پوری دنیا میں ہم مسلمان جو قربانی کریں گے، یہ والی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور پیش کر کے کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، پر اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ تو نے اسماعیل پر نہیں چلنا، تو نے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا۔ ایک نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، انہوں نے پورا زور لگایا، پتھر پر مارا تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پر وہ چھری اس گردن پر، اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر نہیں چل رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پھر حکم دیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے مینڈا جنت سے بھیجا، مینڈا جنت سے بھیج کر اس کو ذبح کروایا،
بذبح عظیم، یہ بڑی قربانی ہے۔ اب یہ قربانی پوری دنیا میں صاحب حیثیت، صاحب وسعت، جس کے لیے حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث میں، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو صاحب وسعت ہے اور جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، مطلب آج کی رقم 1.5 لاکھ روپے جتنا موجود ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یضحی، اس نے قربانی نہیں کی، تو فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے نماز کے لیے۔ مطلب کہ جس نے شاعر اسلام کو، قربانی کو ذبح نہیں کیا، مالدار ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ مسلمانوں کے عملوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے کاموں میں سے نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، محدثین نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے اگر یہ اس نے جان بوجھ کے قربانی کو نہیں کیا۔ ہاں، پیسے نہیں تھے، قرض لے کر بھی کرتا، پر اگر اس نے جان بوجھ کے قربانی نہیں کی تو عند اللہ مجرم ہے اور سارا سال گناہ گار ہے۔ اس لیے یہ قربانی کا جو فلسفہ، یہ قربانی کا جو جانور ہے، یہ اسماعیل کی یاد میں جو ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں جا کر، مذبح خانے میں جا کر ان کو ذبح کیا، تو اس لیے ہم قربانی کریں ذوق سے، شوق سے۔ ان دنوں کے اندر نماز کے علاوہ احب الاعمال، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ من احراق الدم، خون کو گرانا، جانور کو ذبح کرنا، کئی جانوروں کو ذبح کریں، یہ رب کا حکم ہے، میرے آقا، میرے امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس وجہ سے آج ذوالحجہ ہو گئی، اب جب ذوالحجہ شروع ہو گئی تو ناخن اور بال نہیں کٹوانا، 2 وجہ سے۔ ایک، حاجیوں کے ساتھ مشابہت، حاجی نے 7 ذوالحجہ کو احرام باندھا، 8 ذوالحجہ مینا میں چلا گیا، اب اس کو جسم میں خوشبو نہیں لگانا، 2 خالی انسلے کپڑوں میں ان کو لبیک اللہ کی صدا میں 5 دن گھمایا تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، نہ بال کو ہاتھ لگانا، نہ جسم کے کسی بال کو ہاتھ لگانا، نہ ناخن کاٹنا، اس لیے کہا مشابہت۔ جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی کرنے والوں کے ساتھ مشابہت، کہ وہ قربانی کے جانور لے گا یا قربانی نہیں بھی کر رہا، یہ ناخن اور یہ بال نہیں کٹوائے گا، اگر کٹوائے گا تو گناہ نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد 9ویں ذوالحجہ کو، 9ویں ذوالحجہ کی صبح سے یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کرنے کی وہاں کوشش کی، تو اس وقت انہوں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اوپر سے جبرائیل نے مینڈا لے کر آیا، اس نے بھی یہ کہا اللہ اکبر واللہ اکبر۔ جب آگے وہ چھری چلی مینڈے پر تو ابراہیم نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، کیونکہ آنکھیں بند، بیٹے کی بھی آنکھیں بند، میں نے یہ قربانی کر لی، اور نیچے وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس پر آگے ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر کہا کہ اللہ نے میری آزمائش لی، وللہ الحمد، آگے ذکر کر کے تمام تعریفیں اس رب کریم ذوالجلال کی جس نے مجھے نبی بنایا، خلیل بنایا، میرے بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر مجھ سے کروائی، وللہ الحمد، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بیٹا نہیں تھا، دمبا جنت سے آیا۔ تو یہ تکبیر تشریق اس کو کہتے ہیں، یہ 9 کی فجر سے لے کر ہر بالغ مرد عورت پر 1 دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں تو مل کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اور یہ 13 ذوالحجہ کی عصر تک کہنی ہے، اور یہ ہم اور آپ نے گھروں کے اندر عورتوں نے بھی کہنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یہ مکالمہ ابراہیم کا اور یہ مکالمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، یہ مکالمہ، یہ تکبیر تشریق ہے، ہم سب کو یہ پڑھنا ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف میں صرف قربانی کے جانور ذبح کرنا۔ اب ایک اور مسئلہ، کل پرسوں کوئی دوست مجھے
ویڈیو دکھا رہا تھا، یہ 1.25 کروڑ کا جانور بکا، میں نے کہا اس کی قربانی حرام ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ میں نے کہا قربانی نام ہے دل کے اخلاص کا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لحوم لحم کی جمع ہے، لحم عربی میں کہتے ہیں گوشت کو، دماء دم کی جمع ہے، دم کہتے ہیں خون کو۔ اللہ کہتا ہے ان تمہارے جانوروں کی گوشت اور ان کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا۔ یا اللہ کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تم نے جس اخلاص سے قربانی دی، جس اللہ کی محبت اور عشق میں قربانی دی، چاہے وہ قربانی 20,000 کی تھی، پر تمہارا عشق زیادہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، عوام کو بتانے کے لیے نہیں، میں نے اتنے جانور ذبح کیے، اتنا بڑا مہنگا ذبح کیا، یہ اسلام میں پسند نہیں ہے، یہ حرام قربانی ہے، یہ ناجائز قربانی ہے۔ ہاں آپ کروڑ کی لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے شریعت کا رستہ ہے، اسلام کا رستہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کا، میرے اور آپ کے امام الانبیاء کا رستہ ہے۔ وہ کیا رستہ ہے؟ فرمایا 1 کروڑ کے جانور لو اور ان کو ذبح کرو، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ زیادہ جانور لینا اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب، اور امام الانبیاء ہم اور آپ کے لیے انہوں نے املحین کبشین سمینین مانا 2 مینڈے لیے، ایک اپنی طرف سے ذبح کیا، ایک ہم اور آپ امت کی طرف سے ذبح کیا۔ ہم امام الانبیاء کی طرف سے قربانی کریں، سیدنا ابو بکر ان کی طرف سے کریں، اللہ نے مجھے دیا ہے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں، میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں، میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں، میں سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے کروں، میں سیدنا حسن اور حسین کی طرف سے کروں، میں سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں، ٹاپ 10 صحابہ 10 مبشرہ جن کو خلفائے راشدہ بھی کہتے ہیں، ان کی طرف سے کروں، صحابہ کی طرف سے کروں، تابعین کی طرف سے کروں، اہل بیت کی طرف سے کروں، قربانیاں کروں، قربانی ایک نہ کروں، قربانیاں کروں، لاکھ اپنے حساب سے ہم اتنی رقم متعین کرتے ہیں، اللہ کے نام پر میں اتنی قربانیاں کروں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ تمہارا اخلاص، تمہاری جانور سے محبت، تمہارے ان جانوروں سے لگاؤ کہ تم نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح، جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو پالا، ایک ہی بیٹا تھا، جب انہوں نے ذبح کا ارادہ کر لیا، چھری چلا چکے تھے، ان کی ابراہیم کی قرآن میں آتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم تیری آزمائشوں کو پورا ہو گئے، تو اپنی آزمائشوں کو میں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے قربانی مانگی تھی، میں نے تجھ سے لی نہیں قربانی۔ اللہ نے پھر قرآن میں لفظ ذکر کر دیا، تو نے جو میں نے کہا تو نے کر دکھایا، سب کچھ کا عمل کر دکھایا۔ دنیا کے حاجی وہاں جمع ہوتے، کالے گورے انڈین پاکستانی افغانی، پوری دنیا کے، سب کی صدا ایک، لباس ایک، کوئی فرقہ نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی الگ بات نہیں، سب کی صدا زبان سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میری اس حاضری کو قبول فرما، کوئی یہاں فرقہ نہیں، سب کا لباس ایک ہے، کوئی کالا لباس نہیں پہنتا، کوئی ہرا لباس نہیں پہنتا، چاہے ایم این اے ہے، چاہے ایم پی اے ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے غریب ہے، چاہے موچی ہے، چاہے شہداد کوٹ کا حاجی ہے، چاہے یورپ کا حاجی ہے، چاہے مکے کا حاجی ہے، زبان ایک، احکامات ایک، لباس ایک، اور وہی عاجزی، سر ننگا رکھنا اس احرام کے حالت میں، اس حج کی حالت میں، اس طرح کر کے یہ ہم نے یہ سارے کے سارے حج اور قربانی اما ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، تو اس وجہ سے ہم قربانی کو کریں شوق سے، ذوق سے، بوجھ سمجھ کے نہ کریں۔ آپ نوٹ کر لیں، جن لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، اگر آپ قربانی نہیں کریں گے 1 کے بدلے 10 دنیا میں نقصان ہوگا، آپ نوٹ کر لو۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی نوٹ کر لیں، آپ زکوٰۃ کو چھپا رہے ہو، آپ زکوٰۃ پوری نہیں نکال رہے ہو، آپ نوٹ کر لو
کہ سال میں زکوٰۃ سے زیادہ آپ کا پیسہ ویسے ہی نقصان میں چلا جائے گا۔ کن میں؟ عدالتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، لوٹ مار میں، تکلیف میں۔ کوئی ظالم مسلط ہو کر وہ پیسہ کھا جائے گا، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اسی طرح قربانی نہیں کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 دنیا میں تمہارے خسارے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ذوق سے، شوق سے، محبت سے، عشق سے، ایمان سے، ابراہیم کی عقیدت میں، اسماعیل کی عقیدت میں، محمد عربی کی عقیدت میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ امام الانبیاء نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ جس اونٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی گردن خود ہی نیچے کرتا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے چھری چل رہی ہے، وہ خود ہی لیٹ جاتا۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں تو شوق سے اچھے خوبصورت صحیح جانور میرے بار بار لفظ میں نوٹ کرو، ایک جانور نہیں، جمع کا لفظ بول، جانور خریدیں۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اپنے فرد کی طرف سے ایک پورا جانور کروں، خالی بکرا نہ کروں، پورے اونٹ ایک کروں، پورا ایک گائے کروں، پوری ایک بھینس کروں، پورے جتنے زیادہ اللہ نے 10 افراد ہیں تو 10 بڑے جانور میں کروں۔ جو قربانی جتنے خلوص سے کرتا ہے، جو قربانی جتنے پیار سے کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کے مال میں برکتیں ڈالتا ہے۔ کیوں کہ یہ قربانی کھانے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ رب کا حکم ہے۔ بار بار حدیثوں میں فرمایا من احراق الدم، من احراق الدم، من احراق الدم، ان 3 دن میں نماز کے علاوہ خون بہانا یہ پسندیدہ ہے۔ غیر مسلم، دین دشمن، لبرل، یہ جو دین کے اسلام کے دشمن ہیں، چاہے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کی عبادت ہے۔ اللہ ان 3 دنوں میں اسی میں خوش ہوتا ہے، اس لیے ان 3 دنوں میں غریبوں کو تقسیم کریں، غریبوں کو کھلائیں، لوگوں کو دیں۔ کیوں دیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ سارا سال ہم کھاتے رہتے، اور آپ نوٹ کریں قربانی کے گوشت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، ہم رب کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔